فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل نماز کے سلسلے میں شروع کے کچھ مسائل بیان کیے تھے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محترم دوستو، ایک قاعدہ آج یاد کر لیجئے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نماز کے مسائل کے سلسلے میں آخر وقت کا اعتبار ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا ایک ہوتا ہے اول وقت یعنی شروع وقت، اور ایک ہوتا ہے آخر وقت یعنی آخر کا وقت۔ اول وقت وہی ہے جیسے عشاء کی نماز کا وقت نماز کے ٹائم ٹیبل میں، جو 12 مہینوں کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس میں لکھا رہتا ہے کہ فلاں تاریخ کو عشاء کا وقت یہاں سے شروع ہوگا۔ تو یہ عشاء کا اول وقت یعنی شروع کا وقت ہے۔ اور پھر آگے لکھا رہتا ہے سب سے پہلی والی لائن میں طلوع فجر۔ تو جو طلوع فجر ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے صبح صادق، اور اسی طلوع فجر اور صبح صادق سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو عشاء کی نماز کا جو شروع وقت کیلنڈر میں ٹائم ٹیبل میں لکھا رہتا ہے، وہاں سے عشاء کا شروع وقت ہوا، اور دوسرے دن نیچے طلوع فجر جو لکھا رہے گا وہاں تک عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے، اس سے 2-4 منٹ پہلے۔ تو پتہ چلا عشاء کی نماز کا شروع وقت مثال کے طور پر ابھی اس وقت 8 بجے ہے، اور جو ہے طلوع فجر اس وقت 5 بجے ہے مثلاً، سمجھ لیجیے ایک مثال۔ تو رات میں 8 بجے سے لے کر کے صبح 5 بجے تک عشاء کا وقت رہتا ہے، یعنی 5 بجے سے کچھ منٹ پہلے۔ تو 8 بجے کا وقت شروع وقت ہوا، اول وقت ہوا، اور 5 بجے صبح دوسرے دن یہ آخر وقت ہوا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ مسائل کے سلسلے میں آخر وقت کا اعتبار ہے۔ اعتبار ہے یعنی آخر وقت کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ مثلاً آپ یوں سمجھیے کہ ایک شخص نابالغ تھا اور عشاء کے آخر وقت میں بالغ ہوا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک شخص مرتد تھا یعنی اسلام سے پھر گیا تھا، اب نماز ہی کے آخر وقت میں ہے نا اسلام لایا، پھر سے مسلمان ہوا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک شخص سفر کر رہا تھا، اس نے نماز ابھی نہیں پڑھی اور گھر پر پہنچا، ابھی اس نماز کا وقت ہے جو وقت سفر میں شروع ہو چکا تھا، تو اب وہ اس کے لیے آخر وقت ہے، تو اب وہ قصر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو گویا کہ نماز کے سلسلے میں آخر وقت کا اعتبار ہے۔ اب میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں، آپ کو بات مثال سے سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ نابالغ نے وقت میں نماز پڑھی تھی، اب آخر وقت میں بالغ ہوا تو اس پر فرض ہے کہ اب پھر سے پڑھے۔ نابالغ نے وہ نماز وقت میں پڑھی، پھر جو ہے اسی کے آخر وقت میں وہ بالغ ہو گیا ہے نا، تو ایسی صورت میں اس پر فرض ہے کہ پھر سے پڑھے۔ یوں ہی معاذ اللہ
کوئی شخص مرتد ہو گیا، مرتد کا مطلب ہوتا ہے اسلام سے پھر جانا، کفر والی بات کہہ دینا، کفری کلمات بک دینا، تو اس سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص معاذ اللہ مرتد ہو گیا پھر آخر وقت میں اسلام لایا، اس پر اس وقت کی نماز فرض ہے، اگرچہ اول وقت میں مرتد ہونے سے پہلے پڑھ چکا ہو۔ مثلا کوئی شخص عشاء کی نماز کا شروع وقت 8 بجے سے ہے، اس نے جو ہے معاذ اللہ کوئی کفری کلمہ بک دیا ہے، بول دیا ہے، تو اب اس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ اب اس کو ندامت و شرمندگی ہوئی، یعنی اس کو جو ہے اس بات پر احساس ہوا کہ میں نے غلط کہا، شرمندگی کسی بات کا احساس ہونا کہ میں نے غلط کہا ہے، غلط بات کا جو ہے احساس ہو جانا۔ تو اب اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے تو غلط کہا ہے، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ تو اب فجر کے وقت سے پہلے پہلے اسی دن اگر اس نے توبہ کر لی تو ایسی صورت میں اگرچہ وہ عشاء کے شروع وقت میں نماز پڑھ چکا تھا اور فجر سے پہلے پہلے فجر کی نماز کے شروع ہونے سے پہلے توبہ کیا، تو اب اس عشاء کی نماز کو پھر سے دہرائے، اس پر وہ نماز فرض ہے کہ پھر سے وہ پڑھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب پھر فرماتے ہیں کہ نابالغ عشاء کی نماز پڑھ کر سویا تھا، اس کو احتلام ہوا اور بیدار نہ ہوا، یہاں تک کہ فجر طلوع ہونے کے بعد، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد آنکھ کھلی، تو عشاء کی نماز کا اعادہ کرے، یعنی اس کے لیے اب عشاء کی نماز کو لوٹانا یہ احتیاطاً ضروری کہا جائے گا، کہ احتیاط اسی میں ہے کہ عشاء کی نماز لوٹائے، کیونکہ فجر کے وقت اٹھا ہے۔ تو اب یہ احتمال ہے، یعنی یہ سوچ ہے، یہ ذہن میں ہے کہ شاید کہ فجر کی نماز کے وقت سے پہلے مجھے احتلام ہوا ہوگا، تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ لوٹا لے، احتیاط یہ ہے کہ وہ لوٹا لے۔ اور اگر طلوع فجر سے پیشتر آنکھ کھلی، پیشتر کا معنی پہلے، فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے آنکھ کھلی، تو اس پر عشاء کی نماز بالاجماع فرض ہے۔ بالاجماع کا مطلب تمام جو ہے علماء کے نزدیک یہ نماز اس کے لیے فرض ہے، کیونکہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آنکھ کھل چکی اور اسی وقت احتلام ہونے کا بھی معاملہ اس نے دیکھ لیا کہ ہاں مجھے احتلام ہوا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں آخر وقت کا اعتبار کرتے ہوئے، آخر وقت کا حساب کتاب لے کر چلتے ہوئے اب اس کو وہ نماز پھر سے پڑھنا فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اسی طرح سے اب یہیں دیکھ لیجئے کہ بہار شریعت ہی میں ہے کہ قصر اور پوری نماز پڑھنے میں آخر وقت کا اعتبار ہے، یعنی آخر وقت میں جو حالت پائی جائے گی اس حالت سے نماز پڑھی جائے گی، ہے نا، جب کہ پڑھ نہ چکا ہو۔ اگر اس نے چونکہ اگر مسافر ہے تو اگر اول وقت میں اس نے نماز پڑھ لی ہے سفر ہی کی حالت میں، تو اب ایسی صورت میں وہ قصر کرے گا، لیکن اس نماز کا وقت ختم نہیں ہوا اور وہ اپنے ملک میں اپنے جگہ پر آ کر کے مقیم ہو گیا، ٹھہر گیا کہ ہاں مجھے یہاں پر 15 دن سے زائد رکنا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ اگر اس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے اور آخر وقت میں سفر ختم کر کے اس جگہ پر مقیم ہو گیا، ٹھہر گیا، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ نماز کو مقیم جیسی پڑھے گا، یعنی 4 رکعت پوری پڑھے گا۔ اور اگر وہ پہلے پڑھ چکا تھا، پہلے اگر اس نے نماز پڑھ لی تھی قصر والی سفر کی حالت میں شروع وقت میں، تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پڑھا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے
کہ اب وہ مقیم ہوا ہے تو مقیم جیسی نماز پڑھے، یعنی جہاں 4 رکعت پڑھنا ہے عصر میں، ظہر میں، عشاء میں، تو 4 ہی رکعت پڑھے گا، ہے نا۔ اب دیکھو مثال دے رہے ہیں کہ قصر اور پوری پڑھنے میں آخر وقت کا اعتبار ہے جب کہ پڑھ نہ چکا ہو، یعنی اول وقت میں نہ پڑھا ہو۔ فرض کرو کا مطلب مان لو کہ، ہے نا، کسی نے نماز نہ پڑھی تھی اور وقت اتنا باقی رہ گیا کہ اللہ اکبر کہہ لے، اب مسافر ہو گیا تو قصر کرے گا، یعنی آدھی پڑھے گا، 4 والی 2 پڑھے گا۔ اور مسافر تھا، اس وقت اقامت کی نیت کر لی، یعنی ٹھہرنے کی نیت کر لی، تو 4 رکعت پڑھے گا، ہے نا۔ تو آج کا یہ بیان میرا تھا وقت کے سلسلے میں، اور انشاءاللہ وقت کا پورا بیان کل انشاءاللہ کروں گا کہ کب سے کب تک جو ہے وقت رہتا ہے، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، ہے نا۔ اور آپ حضرات کی سمجھ میں کوئی بات نہ آتی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔